السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورہ بقرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی سیریز میں ہم بہت سی آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اسی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 72 سے 77 تک آسان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی کو، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ، مخرج، ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم، جو تم تھے، تکتمون، چھپاتے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو تو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اور ہم نے کہا اسے مارو، بِبَعْضِهَا، اس کا ٹکڑا، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردے کو، وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تَعْقِلُونَ، غور کرو۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے۔ آپ اس سے پہلے والی ویڈیو جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71 موجود ہے، اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اسی طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ثم قست قلوبکم، اور پھر جب سخت ہو گئے ان کے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی، سو وہ، کالحجارۃ، جیسے پتھر، او اشد قسوۃ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھر سے، لما، البتہ، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہے، منہ، اس سے، نہار، نہریں، انہ، بے شک، منہا، اس میں سے بعض، لما یشقاق، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، اس سے، لما، البتہ، یہبط، گرتا ہے، من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وما، اور نہیں، اللہ، اللہ، بغافل، بے خبر، اما، اس سے، جو، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں اس سے بھی کچھ زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی موجود ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو،
اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگال چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے۔ اس کے لیے آپ آیت نمبر 60 کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، لیکن پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑکھڑا بھی پڑتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نہیں سجتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ مان لیں گے، لکم تمہاری یا تمہارے لیے، وقد کان، اور تھا، فریق ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ، وہ بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، انہوں نے سمجھ لیا، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں یا تبدل کر ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے یا جو لوگ ایمان لا چکے ان سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خَلَا، اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ، ان کے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، پاس بعض کے، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا بتلاتے ہو نہیں، انہیں بتلاتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت کرے تم کو یا حجت تم پہ لائیں، بھی، اس کے ذریعے، عند، پاس، ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں۔ جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں۔ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ بعض منافق یہودی جو مسلمان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیش گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہرہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔